جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے ملک سے باہر جانا ہے، جو ملتا ہے کہتا ہے بس ویزا کروا دیں۔ آج جو مظلوم ہے وہ بھی 4.5 سال حکومت کر کے گئے معذرت کے ساتھ، قبضہ کیا ہوا ہے، اقتدار پر ہو چاہے صنعتوں پہ ہو، معذرت کے ساتھ صرف وہی پھل بول رہے ہیں۔ بہت ہو گئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی لڑائی، سب سے نیچے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں ہر چیز پر میڈ ان پاکستان لکھوانا ہوگا، تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ آپ جینزیز کی بات کرتے ہیں، کیا مستقبل ہے؟ میں ساری یونیورسٹیز کے کانوکیشن میں جاتا ہوں، جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے ملک سے باہر جانا ہے، جو ملتا ہے کہتا ہے بس ویزا کروا دیں۔ کون رہنا چاہ رہا ہے اس ملک میں؟ ہاں وہ لوگ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اقتدار پر ہو چاہے صنعتوں پہ ہو، معذرت کے ساتھ صرف وہی پھل بول رہے ہیں۔ انہی کی جائیدادیں ہیں لندن میں اور امریکہ میں اور UK میں۔ ایک عام آدمی جس کی منتھلی انکم $50 سے بھی نیچے ہے، جب ایک گلی میں کھلونے والا جب آواز لگاتا ہے تو ماں اس کے آنے سے پہلے اپنا بچہ سلا دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس $50 نہیں ہے وہ کھلونا دلانے کے لیے۔ 24 کروڑ کا ملک ہے، ہر کوئی تھوڑی صاحب حیثیت ہے۔ یہ 2 کروڑ بچے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن 3 کروڑ جو جا رہے ہیں جناب والا وہ بغیر ناشتے کے اسکول جاتے ہیں، بغیر بریک فاسٹ کے اسکول جاتے ہیں، ان کے پاس بوائلڈ ایگ نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے، دودھ نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت اس ملک کی۔ حقیقت پہ بات کریں ہم کہ اس 24 کروڑ لوگوں میں کتنے بچے معصوم 8 سال کی عمر سے میکینک بن گئے ہیں، 10 سال کی عمر سے چائے والا بن گئے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں انڈر ایج بچوں کو اپنے ساتھ ملازم رکھا ہوا ہے۔ 24 کروڑ کا ملک ہے، تو حل کیا ہے؟ IMF سے قرض مانگنا حل نہیں ہے، ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں ہر چیز پر میڈ ان پاکستان لکھوانا ہوگا، تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ سیاسی لڑائیوں سے نہیں ہوگا، ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں حکومت ٹرانسفر کرنے سے نہیں ہوگا۔ سب نے حکومت کی ہے، آج جو مظلوم ہے وہ بھی 4.5 سال حکومت کر کے گئے معذرت کے ساتھ۔ حقیقت تو یہ ہے نا۔ اور پھر بات کرتے ہیں تو سیاسی انتقام لیا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ سوچے بغیر کہ کہہ کون رہا ہے، یہ سوچنا پڑے گا کہ کہہ کیا رہا ہے۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ چلے ہم سب سے زیادہ قصوروار ہیں، آپ تھوڑے ہیں، ہم زیادہ ہیں، لیکن اس ملک کا مستقبل اور پھر اس ملک کے مستقبل سے جڑا میرے اس شہر کراچی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا میرے بچوں کا مستقبل گٹر میں گر کر مر جانا ہے؟ کیا میرے کاروباری حضرات کا مستقبل گل پلازا کی آگ میں جھلس کے جل جانا ہے؟ اور کیا میرے ملک کا مستقبل ڈمپر ٹرالوں کے نیچے آ کے کچل جانا ہے؟ نہیں، آئیں ہم سب مل کر، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کا چھوٹا بھائی بن کر آپ کو بڑا بھائی بنانے کے لیے تیار، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا ہمیں وہ سننا ہے، مجھے سیاسی تقریر نہیں سننی ہے۔ چلے سارے قصوروار میں ٹھہرا، میں لے لیتا ہوں اپنے اوپر سارا، لیکن اب آگے کیا ہے؟ مستقبل کی پلاننگ کیا ہے؟ کیا مستقبل کی پلاننگ صرف مجھے اقتدار لینا ہے؟ نہیں، وہ بڑا بنے جس کو اقتدار نہیں چاہیے۔ آئیں حافظ صاحب اعلان کریں کہ آپ کو اقتدار نہیں چاہیے، آئیں میں اعلان کرتا ہوں مجھے اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں صرف کراچی اور اس ملک کا مستقبل چاہیے۔ بہت ہو گئی سیاسی لڑائی، بہت ہو گئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی لڑائی، سب سے نیچے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں، ان بزنس مینوں کو، صنعت کاروں کو ساتھ لیتے ہیں۔ کیا مذاق ہے یار، اسی ملک کے اندر سب سے پیچھے میرا شہر کراچی رہ گیا، جو سب سے آگے ہوتا تھا، جو پورے پاکستان کو ٹیکس دے کر پالتا تھا، آج ہماری آپس کی لڑائی نے اس شہر کو سب سے پیچھے کر دیا۔ یہ ہے حقیقت۔ اس شہر سے صنعت کاروں نے کمایا، تاجروں نے کمایا، سیاستدان اپنی سیاسی پارٹی کو اس شہر میں آ کے چمکاتے ہیں، سب سے بڑے جلوس جلسے یہ شہر کرتا ہے۔ لیکن جب اس ملک میں صنعت کاروں کو گیس کا ایشو ہو، الیکٹرسٹی کا ایشو ہو، FBR کے مسائل ہو، تو یتیموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات، ایسے گورنر کہہ رہا ہوں۔ بتائیں آج کسی کی زمین پر قبضہ ہو جائے، کہاں جائے گا وہ؟ کس کے پاس جائے گا؟